السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل کیوس ایک طرف، اکنامک کرائسس ایک طرف، جسے بدترین معاشی کرنچ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور رپورٹرز کو IMF کے حوالے سے اور معیشت سے سوال کرنے پر اسحاق ڈار صاحب جو مارتے دھاڑتے نظر آ رہے ہیں وہ ایک طرف۔ آج پاکستان کے بارڈر پر LOC پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس میں 2 شہری شہید اور 1 زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور پاکستان کو ہر طرح سے مضبوط کریں۔ ہمیں سرحدوں پر بھی مضبوط ہونا ہے، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے، اور ایک مضبوط ریاست بن کر انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہم نظر آئیں۔ جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیس فورس کا سارا زور بس اس بات پر ہے کہ حکومت وقت کو کسی طرح خوش کر دیا جائے، اور کچھ مخصوص افسران، سب نہیں لیکن کچھ مخصوص افسران کا سارا فوکس اس بات پر ہے، اور کچھ بیوروکریٹس کا بھی، جنہیں میں ذاتی طور پر جانتی ہوں، پورا فوکس اس وقت اس بات پر ہے کہ کسی طرح حکومت وقت کو خوش کر کے اپنی پروموشنز کے راستے ہموار کیے جائیں، عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو معاشی طور پر ناظرین، پاکستان بدترین زبوں حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ 1.25 سال میں آٹے کی بوری جو کہ 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے آپ نرخ دیکھ لیں، آپ گیس کے نرخ دیکھ لیں، اور پھر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی دور میں ہم دیکھ رہے تھے، جس کے بعد نون لیگ دور میں یہ بہت بہتر ہو گئی تھی، اور PTI دور میں تو بالکل اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نون لیگ دور کے بھی آخری 2 سالوں میں بہت حد تک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہتر ہو گیا تھا۔ پچھلے 3.5-4 سال جب تک PTI کی حکومت رہی، 3.25 سال، اس میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ابھی یہ جو PDM حکومت کے 1.25 سال ہے، اس میں ہم نے یہ مسئلہ دوبارہ سے ریسرفیس ہوتا ہوا دیکھا، اور اب ایز وی اسپیک پاکستان کا کوئی شہر، محلہ، قصبہ، گاؤں ایسا نہیں ہے جو کہ 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پاک ہو۔ تو معاشی اعتبار سے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی کل کے پروگرام میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جس طرح سے ایک پاکستان میں اچھی انویسٹمنٹ لانے کے لیے پاکستان کی فوج بھی اپنا کردار ادا کرنے کی بات کر رہی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو بہت بات کی جاتی ہے، چارٹر آف اکانومی ایک نیا لفظ ہے، نئی ٹرم ہے، جس کا بہت اب تذکرہ ہوتا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو باتیں کرنے کو بہت سی ہیں۔ آغاز جو ہے وہ معیشت سے ہی کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت، اور اپنے وقت میں مشرف صاحب کے دور میں آپ کابینہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، محمد علی خان صاحب۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ میر صاحب۔ میر صاحب جو ہیں، ان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑا ان کا تجربہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ نگار اور صحافی۔ یہ اس وقت سے صحافت کر رہے ہیں جس وقت ہمیں صحافت کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی، اس وقت سے یہ اپنے سیاسی تجزیے جو ہیں پیش کرتے آ رہے ہیں، اور سیاستدانوں کو بڑے کام کے مشورے بھی دیتے ہیں۔ اب وہ سنیں نہ سنیں یہ ایک الگ بات ہے، اور ان کے تجزیے بڑے مقبول بھی ہوتے ہیں عوام میں۔ PJ میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں جوائن کریں جی اسکائپ پر۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، ذرا معاشی اعتبار سے پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ میر محمد علی خان صاحب، you've done it all, you've seen it all۔ آپ پاکستان کی معاشی صورتحال پر اکثر آپ کے ٹویٹر پہ تھریڈز بھی بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ابھی جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی جا رہی ہے، کیا تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز اس آئیڈیا پر اکٹھے بیٹھنے کے آپ کو لگ رہے ہیں؟ will they come about this idea؟ فرسٹ آف آل مجھے یہ بتایا جائے کہ what is charter of economy؟ یہ کون سی ٹرم ہے؟ There is a term by United Nations, Charter of Economic Rights۔ وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ Charter of Economy، دیکھیے economic 5 year, 10 year, 15 year plan is totally different. That should be done۔ Charter of Economy میں کیا آپ ہر چیز کو باندھ دیں گے کہ اس پہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرے؟ تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویو دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے اکنامک ویو سے
مختلف ہوتا ہے پوری دنیا کی معیشت کے اندر, پوری دنیا کی جمہوریت, ڈیموکریٹس کا اپنا ہے, ریپبلکنس کا اپنا ہے, ہر جگہ, انڈیا, پاکستان, سب کہیں پر بھی دیکھ, ہر ایک کا مختلف ویو ہوتا ہے. ایک 5% 10% چیزوں پہ ایگری کر لیا جائے, ریفارمز لائے جائیں اس وقت. اوکے, ریفارمز میں یہ کہا جائے کہ آپ اگلے 5 سال تک اگر اس میں 6%, 7%, 8% ہر سال بہتری نہیں آ رہی ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے. اگر آ رہی ہے تو نہیں چھیڑا جائے گا, صحیح, اور اگر نہیں آ رہی تو اس کو پھر پارلیمنٹ میں لا کے بیٹھ کے, یہ ایلیٹس بیٹھ کر پوری مطلب جمہوریت کے لیے بھی سارے فیصلے کریں گے. آپ کس کو لیں گے؟ آپ عوام سے چارٹر آف اکانومی کے بارے میں بات کریں گے. I have no idea what چارٹر آف اکانومی means. یہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا دی گئی تھی میری زندگی میں, اب یہ چارٹر آف اکانومی بنائی جا رہی ہے. چارٹر آف اکنامک رائٹس ہوتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز has clearly defined them. So let's talk about that. 6 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یا 13 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے پوری دنیا اگلے 25 سال کے لیے ایک چیز ہر سیاسی پارٹی کو باندھ دیں گے, تو پھر تو ایسے ہے کہ آپ پھر لا کے کسی کو بھی بٹھا دیجئے گا اگلی حکومت میں, چاہے وہ کوئی ہو. بزنسز پہ بھی ان کا بڑا کنٹرول ہو جائے گا, ہر چیز پہ کنٹرول ہو جائے گا. اس میں 4 مہینے بھی نہیں رہے الیکشن میں, 3 مہینے اصولاً اگر الیکشن ہوں گے تو 3 اگر ہو گئے, وہی میں کہہ رہا ہوں, اس لیے میں مسکرایا اور کہا اگر 3 مہینے بھی نہیں رہے تو ان 3 مہینے میں آپ کنسنسس بلڈ کریں گے, آپ سارے تمام بزنس اونرز سے بات کریں گے, لارج بزنس اونرز, مڈل بزنس اونرز, اسمال بزنس اونرز, ان سے بات کریں گے. ٹیکسز کی بات کس طریقے سے کیا کریں گے, کیا جلدی چارٹر آف اکانومی بنا دیں گے, کیونکہ زرداری صاحب کا دل چاہ رہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی بنائی جائے. شہباز صاحب کہتے ہیں جی سر بنا دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں آئیے. مطلب ایک میری نظر میں ہر چیز پہ مذاق ہے, اکانومی پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ پی جے میر صاحب, آپ نے میر محمد علی خان صاحب کا تجزیہ سنا, یہ بات تو درست ہے, نہ معیشت پر مذاق ہونا چاہیے, نہ ہی ملک کا مذاق بننا چاہیے. ابھی جس حساب سے آئین کا مذاق بنتے ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے, آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر کا سیاسی تجزیہ نگار کیا اسیس کرتے ہیں کہ کیا الیکشن اسی سال ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں مذاق بات ہے, ہم نے مذاق پاکستان بنا لیا. آپ with the greatest of respect to the chief of army staff, ان کے پلیٹ میں بہت بڑے مسئلے مسائل پڑے ہیں, آپ نے ان کو اکنامک کمیٹی میں ڈال دیا. بھائی یہ کیا, یہ ہمارے سولجر ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, انہوں نے ہماری آرمی کو رن کرنا ہے, آرم فورسز کو رن کرنا ہے, اور ہماری سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. ایک میری نظر میں ایک فیکٹ کہ آپ نے ان کو بیچاروں کو لا کے اندر بٹھا دیا ہے, اور کوئی غلطی ہوگی ساتھ یہ سب سے پہلے ان کو بلیم کریں گے. دیکھو جی انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. جہان کو موقع ملتا ہے, دیکھو جی فوج انٹروین کرتی ہے, فوج اندر آ گئی ہے, او بھائی اب تم خود فوج والوں کو بلا رہے ہو. تو the question is کہ it is your own political failure. آپ کا اپنا فیلئر ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو بھی لے کے آ رہے ہو. But this is a wrong thing to do. آپ کو لے کے آؤ, آپ بے شک بھلے آپ کے اپوزیشن پارٹیز کے ہیں جو لائق لوگ ہیں ان کو آپ لے کے آؤ, تب آپ بیٹھ کے ایک ہڈل ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ اے پلان. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور یہ ہے کہ جب آپ نے ترقی کی بات کی اور فیلئرز کی, آپ کا ایک دن سیکرٹری ایگریکلچر ہوتا ہے, دوسرے دن سیکرٹری کامرس ہوتا ہے, تیسرے the question is آپ کسی کو آپ نے اسپیشلائز پوزیشن پہ رکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ وہ تو سیکشن آفیسرز اور ڈپٹی سیکرٹریز, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ کا پولیٹیکو آتا ہے وہ اپنا ایک شوشہ نیا لے کے آ جاتا ہے. کنٹینیوٹی پالیسی ہماری ہے کوئی نہیں ہے. بالکل, اچھا بھی کرتے ہیں اس کو ختم کر کے اپنا نام لگا لیتے ہیں. بالکل. تو the question is کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. پاکستان میں ہر چیز موجود ہے. You can do wonders here. Why can't you do business? Ease of doing business ہے کوئی نہیں. 3 چٹے 2 سفارشوں کے علاوہ آپ کو لائسنس کو نہیں ملتا. کام کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. بالکل. یہاں کیسے اکانومی چلے گی؟ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاکستانی بلینئرز ہیں باہر جنہوں نے آؤٹ سائڈ انویسٹ کیا ہے, وہ اس لیے نہیں آتے ہیں بیکاز they find difficulties. They find and no one wants problems. آپ باہر جائیں
یہاں پرائم منسٹر سے نیچے کوئی بات کرتا کوئی نہیں, بالکل منسٹر کا پتہ نہیں ہے, نیچے عام لوگ ان نون پیپل آر ڈوئنگ یور ورک. دس از ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آپ نام لے کے وہ ڈی آئی جی کا نام لے لیا, چیئرمین کا نام لے لیا, سیکرٹری کا نام لے. دے آر آل پیپل ہو آر ورکنگ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ہم بالکل نے صحیح. پھر کہتے ہیں وہ اس کا آدمی ہے, وہ اس کا آدمی ہے. ان کنڈیشنز کے اندر آپ مجھے بتائیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں ترقی. ہم ایڈوکزم پہ چلتے ہیں اور جو بھی پلان آتا ہے وہ آپ کہہ لو کہ صرف الیکٹریٹ کو پلیز کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے آتا ہے. لانگ ٹرم تو پلان ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہمیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آپ نے غالباً صرف پی جے میر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. ہمارے ساتھ میر محمد علی خان صاحب بھی موجود ہیں. پی جے میر صاحب سے پہلے وہ بھی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں جو بہت اچھی ہیں ان پر تو ایک کنسنسس لازمی طور پر بلڈ کر لیا جائے, کوئی 5 سے 10% چیزیں کہ ان کو نہ چھیڑا ہلایا جائے, ایک مستقل معاشی پالیسی ہو جس کو لے کر آگے چلا جائے. کیا طریقہ ہوا کہ اول تو 5 سال کوئی مکمل نہیں کر پاتی حکومت, اور اگر کوئی بادل نخواستہ کر بھی لے تو اس کا جو اچھا کام ہے وہ اگلی حکومت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے آتے ساتھ اس کی آخری اینٹ تک اکھاڑ کر پھینک دینی ہے اور اپنے فیتے کاٹنے ہیں, اپنی تختیاں لگانی ہیں تاکہ وہ خود کریڈٹ بیک کر سکیں. ابھی پی جے میر صاحب نے بالکل یہ بڑی اچھی بات کی, میرے دل کی بات کی. میں خود بھی سرکاری دفتروں میں یہ ٹرینڈ دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج ایک سیکریٹری اریگیشن ہے تو کل وہ فوڈ سیکیورٹی ہے تو پرسوں وہ ہیلتھ کا ہے تو اگلے دن وہ فائنانس کا ہے. ہر فن مولا تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح منسٹریز بھی جو بانٹی جاتی ہیں, جس کو سزا دینی ہو اس کو ہیلتھ منسٹر یا ایجوکیشن منسٹر لگا دیں گے کہ وہ کھڈے لائن لا دیتا ہے, بس اکوموڈیٹ کر دیتا ہے. یہ جو ایک ٹپیکل پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وفاق میں, پنجاب میں, اینڈ ریسٹ آف دا پروونسز آلسو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہی آ گیا کہ ہم ایک اسپیشلائزڈ سسٹم کی طرف چلیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل میں نے پی جے صاحب کو بھی سنا اور جس طرح بھی آپ نے ساری بات کی ہے. بریگیڈیئر صاحب, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب, بریگیڈیئر صاحب کا وہ آڈیو چیک کریں ذرا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے, بریگیڈیئر صاحب پلیز گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت سے پی سی آر میں وہ پروڈیوسر صاحب کو آواز آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. یہ بریگیڈیئر صاحب کا آڈیو کا ایشو فکس کیجئے, میں تب تک میر صاحب کی طرف چلتی ہوں. اچھا میر صاحب, سیم کویسچن ٹو یو. What was that question? Question is کہ یہ جو پی جے میر صاحب نے بالکل he's hit the nail on the head. I remember. کہ سیکریٹریز جو ہیں وہ کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سب میں پہلے تو یہ ایک ایلیٹ مینٹیلٹی ہے کہ ہم باس لگا رہے ہیں, ایکسپرٹس نہیں لگا رہے. باس آ کے کمرے میں بیٹھ کے کام کرواتا ہے. اوکے, صحیح. ایک ایکسپرٹ لیڈ کرتا ہے. آپ کو باس بننے کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر وہ کارپوریشن ٹھپ ہو جاتی ہے بالکل, جس میں باس کے پاس جو باس لیڈر نہ ہو. یہ جو بیوروکریسی میں ہوتا ہے کہ آج بھئی 40 سال کے بعد جا کے کامرس کے سبجیکٹ میں آپ کو ایکسپرٹیز آتی ہے. بالکل. 40 سال کے بعد آپ کو ہیلتھ میں ایکسپرٹیز آتی ہے یا آئی ٹی میں ایکسپرٹیز آتی ہے. یہاں آپ کو 6 مہینے یہاں رکھا جاتا ہے, 6 مہینے وہاں رکھا جاتا ہے, بیکاز جیسے برٹش راج میں وائس رائے آیا کرتا تھا, اس کو بٹھا دیا جاتا تھا, اس کے انڈر گورنرز بٹھا دیے جاتے تھے اور ملکہ وہاں بیٹھ کر صرف رپورٹ پڑھتی تھی. یہاں وائس رائے گورنرز کی رپورٹ پڑھتا تھا, گورنر سارے کمشنرز کی رپورٹ پڑھتا تھا. دس از دی ایگزیکٹ مینٹیلٹی that has transferred over decades. We don't care. ایک تو سب میں پہلے یہ بات ہے کہ ہم شاید دنیا کے ان واحد ممالک میں ہوں جہاں پر ایج کی بنا پر پروموشنز ملتے ہیں, ذہانت کی بنا پر نہیں. بالکل. اور غیر کارکردگی تباہ ہونے کے باوجود آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ آپ کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. What is so special? If you have been accused of 100 million rupees of corruption a month, you are transferred as an officer on special duty.
and you cannot be fired. دنیا کی کس بیوروکریسی میں you cannot be fired like this. یہاں 20 سال کے بچے 70 ارب ڈالر کی کمپنیز چلا رہے ہیں اور ہماری جو ایک ایلیٹ مینٹالٹی ہے نا کہ نہیں ینگ لڑکا کبھی اتنی اوپر تک نہیں جا سکتا. تو اسی لیے یہ ان کو نوکر چاہیے, سیاستدانوں کو نوکر چاہیے, ایکسپرٹس نہیں چاہیے. بالکل صحیح. ہم یہاں پہ ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب سے ہی گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے پاکستان موجودہ نظام میں جو فلاز ہیں وہ اور ان کا حل. مسائل پہ تو بہت بات کی جاتی ہے لیکن اب سولوشنز کی جانب بھی بڑھنے کا وقت ہے, اور سولوشنز کی جانب آپ تب تک نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن نہ ٹھیک سے کر لیں. لیکن کیا کیجئے, کمبختی. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا اگر نہ آواز اٹھائے عوامی کنسرنز کی تو بھی میڈیا سے عوام شکایت کرتی ہے, اور سمیت ہم خود میڈیا کا حصہ ہیں اور ہم خود بھی شکایت کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں سے کہ جو 1.25 سال پہلے تک مہنگائی کا بہت رونا روتے تھے اور آزادی حق رائے دہی کی بھی بات کرتے تھے, لیکن آج جب ہمارا اپنا ساتھی صحافی عمران ریاض خان لاپتہ ہے, 40 دن سے زائد ہو چکے ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں, لیکن وہ اس کے لیے آواز اٹھا کر راضی نہیں. سملرلی آج جب اسحاق ڈار صاحب سے رپورٹر سوال پوچھتا ہے, اور ہمارے اپنے چینل ABN نیوز کے رپورٹر نے ان سے سوال پوچھا کہ IMF کی ڈیل کا کیا بنا, تو ڈار صاحب نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا اور ان کے جو گارڈ تھے وہ مارنے کے لیے لپکے ہمارے رپورٹر شاہد قریشی صاحب کو, اور یہ ڈار صاحب کے احکامات کے مطابق وہ مارنے کے لیے لپکے. انہوں نے کہا کہ سکھاؤ اس لڑکے کو ذرا سبق. تو بریگیڈیئر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ PJ میر صاحب اور میر محمد علی خان صاحب بھی موجود ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ڈار صاحب اب فرسٹریٹڈ ہیں کہ جو وعدے اور دعوے کیے تھے ان پر پورا نہیں اتر پا رہے, اور IMF جو اب ان کی چھیڑ بن گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مہنگائی کا جن جو ہے یہ بوتل میں واپس آ سکے گا قابو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسحاق ڈار صاحب کی جگہ ہو تو obviously you can feel he will be under that kind of pressure. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری, فروری سے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی تمام ریکوائرمنٹس میٹ کر دی. پھر IMF جو ہے وہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کرتا ہے, ہم کو ایک اپنا گول پوسٹ چینج کرتا ہے, کبھی ہمیں کہیں لے جاتا ہے, کبھی کہتا ہے یہ چیزیں ایڈ کر دو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو وہ اپنا ہماری آرم ٹوسٹنگ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کی ہے. تو لہذا the pressure is natural to come on the finance minister. جب آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو 4 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہوں, 30 جون آنے والا ہو اور بجٹ جو ہے اس کو آپ نے اپروو کرنا ہے. بجٹ کو IMF جو ہے وہ بھی اس طرح اپنی آبزرویشن اس پہ بھی لگا رہا ہے. تو اینی پرسن ادر دین جو فائنانس منسٹر جو بھی ہوگا وہ پریشر میں تو آئے گا. تو جب آپ پریشر میں آتے ہیں تو اگر آپ بار بار ان کو پیسٹ کریں گے, اگر آپ بار بار ان سے سوال کریں گے تو پھر دیکھیں انسان کا ایک ریاکشن آتا ہے. اچھا, یعنی اچھا بریگیڈیئر صاحب کا رابطہ جو ہے وہ نہیں وہ بیچ میں ایک کال آ جاتی ہے تو بات ہوتا ہے. تو لہذا وہ ان کا ریاکشن جو ہے آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جس کو کہتے ہیں ان دا ہیٹ آف دا بیٹل, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھے, آلریڈی ان پہ سٹریس تھا, وہ نکل رہے تھے وہاں اپنا آفس سے. نیچے ایک جرنلسٹ بھائی ہمارے تھے, انہوں نے بار بار یہ سوال کیا, پیسچر کرنے کی کوشش کی, تو ظاہری بات ہے پھر ان کا یہ ریاکشن آیا. پھر ان بعد میں اس کو اپنا بلایا بھی, اپنے آفس میں بھی بلایا, لیکن وہاں پہ ٹو کول دا سچویشن. ویسے جب لاسٹ ٹائم بھی اسحاق ڈار صاحب فائنانس تھے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ بجٹ کی جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں بھی ہی لاس ہز ٹیمپر. تو ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہو جاتا ہے جب آپ ہائی سٹریس پوزیشن. بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں آتی ہوں آپ دونوں کی جانب بھی, بریگیڈیئر صاحب آپ یہ تو چلے آپ نے اپنا یو شیئرڈ یور ٹیک آن دا میٹر, باقی بھی دونوں پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ اب جو IMF کہہ رہا ہے کہ ڈو مور, اور IMF یہ کہہ رہا ہے شہباز کابینہ کو جو اپنے اخراجات کم کرنے کی بھی جو حکومت کو کہہ رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہے, کوئی
کوئی اپنی 86-87 ممبرز کی جو کابینہ ہے اس کو خدا کا خوف کر کے کم کرنے کا کوئی ارادہ؟ اچھا، ویری انٹرسٹنگ. ابھی تک جتنے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور پچھلے 3 دن میں تو خیر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، راؤنڈ دا کلاک ہو رہے ہیں، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی آج اسپیچ بھی سنی ہے. یہ سرپرائزنگلی یہ ایشو جو ہے نا کہ آپ کے 85+ جو کیبنٹ ہے اس کو آپ کم کریں تاکہ یو سیٹ این ایگزامپل آف آسٹیرٹی. اور یہ چیز کبھی آج تک نہیں آئی ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے اس پہ اگر آئی ایم ایف نے بھی اعتراض نہیں کیا تو ٹھیک ہے، وہ ایک کولیشن ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا. حالانکہ میڈیا نے بھی اس پہ بہت بات ہوئی، سب لوگوں نے بڑا پریشر ڈالا لیکن نہیں کیا. حکومتی اخراجات کم کرے آئی ایم ایف بیسیکلی. نہیں، میرا خیال ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ اس میں میرا خیال ہے زیادہ یہی ہے کہ جو آپ کے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ اس قسم کی یہ جو ڈسکریشنری گرانٹس ہیں، ڈسکریشنری فنڈز ہیں، یہ جو آپ پارلیمنٹیرینز کو دے دیتے ہیں اتنے 100-150 ارب روپیہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ اسکیم کی وغیرہ، اس قسم کے جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یا جس طرح جو چیف منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو منسٹریز کو جو پیسے گرانٹ دیے جاتے ہیں ان میں کمی کیا ہے. تو اوور آل آسٹیرٹی کی اور فسکل ڈسپلن کی وہ بات کریں وہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. دیکھیں جی، جس طرح آئی ایم ایف نے ہماری عام ٹوسٹنگ کی اور ہمیں میں سمجھتا ہوں ذلیل و خوار کیا آئی ایم ایف نے، ان کا جو بھی ایجنڈا تھا جس کے بھی بحث پہ وہ یہ کر رہے ہیں، اللہ کرے 30 جون تک کچھ پازیٹیو پیش رفت ہو. لیکن وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے یہ فورن لینڈر ایجنسی سے. تو اس کے لیے خدارا بھائی اپنی گورننس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو او ایس ٹی کی بات کرے تھے میر علی خان صاحب، او ایس ٹی کی تو تنخواہ بھی ملتی ہے، یا تو ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بند کر دی جائے جب تک وہ او ایس ٹی ہے. میرا خیال ہے ہی گیٹس سیلری اینڈ ایوری تھنگ، اور لیکن آؤٹ پٹ اس کی 0 ہے. بھائی یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. یہ بے شک بیوروکریٹک ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو بھی آپ کہیں، لیکن ذمہ داری اپنی گورننس کو انفورس کرنا وہ تو حکومت کی ہے، وہ تو پرائم منسٹر پاکستان کی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، میر محمد علی خان صاحب ایک ڈیٹیل جواب دینا چاہ رہے ہیں اور ایک کویشچن بھی ان کی طرف میں تھرو کروں گی، لیکن پہلے ذرا پی جے میر صاحب سے اس پہ اوپینین لے لیتے ہیں. پی جے میر صاحب، آپ نے وہ ڈار صاحب کے قصے کی ہم نے بات کی کل، اس رپورٹر وہ جو ہمارے شاہد قریشی صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا. ایک تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا حکومت اس وقت بے بس ہو چکی ہے؟ جو وعدے دعوے تھے، شہباز شریف صاحب تو وہ پروٹوکول آفیسر جو تھی پیرس میں، انہوں نے چھتری پیش کی تو وہ چھتری لے کر آگے چلتے بنے اور وہ بیچاری بھیگتی رہے گی بارش میں. تو عوام کے ساتھ بھی تو وہی چھتری لے کے آگے چلتے بننے کا سلسلہ تو نہیں ہو گیا؟ جی، عوام کے پاس تو چھتری ہے ہی نہیں ہے. وہ تو بیچاری the question is whether IMF کے ساتھ ڈیل یا ورلڈ بینک یا جو بھی ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں، پاکستان کے کسی بینک میں چلے جائیں، میر صاحب آپ کو بتائیں گے کوئی بھی آپ کو پیسہ دے گا وہ ایک رسک پہ دیتا ہے کہ کیا آپ پیسہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اکنامک سچویشن پرٹیکولرلی IMF دیکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی دیا، آپ نے تو میرے آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی اور عوام کو آپ کی تو آپ تو کام نہیں کر رہے. اسی لیے وہ کنڈیشنز ڈالتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کرٹیل کرنا ہے، ادھر سے کرٹیل کرنا ہے، اور ان دی اینڈ وہ ایک اپنے حساب کے ساتھ سے وہ آپ کو جو پروگرام دیتے ہیں پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیسے واپس کریں. اب جو بات آتی ہے، بڑی افسوس سے میں کہوں گا کہ کئی رپورٹرز ہیں وہ ایک پارٹی کی سائڈ لے لیتے ہیں، پروووکیٹو کوسچنز کریں گے کہ جی اس نے یہ کہا، اس نے آپ بتائیں، پھر دوسری طرف جائیں گے اچھا جی انہوں نے یہ کہا آپ بتائیں. تو انسٹیڈ آف گیٹنگ سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف دی اپوزیشن اور دا گورنمنٹ، یہ پرووکنگ کوسچن جو ہے دے مسلیڈ اینڈ کریٹ مس انڈرسٹینڈنگس، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو سوشل ٹیمپریچرز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. پھر میڈیا ہم لوگ جیسے پھر اس کو کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. سو آئی تھنک ہمیں بھی ایک رسپانسبل رول پلے کرنا چاہیے کہ بھائی وہ تو میں جواب دے رہا نہیں دے رہا، بٹ ڈونٹ بی سو پشی کہ because IMF is a very sensitive subject for Pakistan. We can't deliver, they don't deliver, and at the end of the day we are in a total impasse. So اس کے اندر I think ہمیں جو کرنا چاہیے، جو میں پہلے بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں، کہ آپ اپنے ٹیکس تو بڑھاؤ. کیا پاکستان اس طرح رہے گا
ریڈی والا زندگی میں کبھی ٹیکس نہیں دے گا. آپ کا جو زمین کے یہ جو آپ کے جو ٹریڈرز ہیں یہ کبھی بھی آپ کو یہ ٹیکس بیس میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ ایک چٹ دے دیتا ہے, پیسہ سارا جیب میں رکھتا ہے, ایسا نہیں چاہتا. آپ پکڑ لیتے ہیں ٹاپ بزنس مین کو, آپ کب تک پکڑیں گے؟ ان کے پروڈکٹس بھی پھر مہنگے ہو جائیں گے, پھر آپ کہیں گے دیکھو مہنگائی ہوگی. آپ ٹیکس بیس کو براڈ کرو, آپ کو لگانے پڑیں. دنیا میں ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ. اب میں یو کے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ چھاپڑی والا بھی ٹیکس دیتا ہے, ہر چیز دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے. کسی نے نہ نواز شریف نہ عمران نہ دوسرے نے شہباز نے نہ کسی نے انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دینے, پیسے دینے ہم نے. بالکل. فار سروسز وی گیٹ فرام دا کنٹری, فار فار فیسیلیٹیشن اینڈ لائف فار یہ آپ نے کر کے دینے. لیکن بدقسمتی وہی آ گئی, وہ بیک ٹو اسکوائر ون, کیا کام ہی نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں چھتری لائیں تو لائیں کہاں سے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے, کیا بات ہے. چھتری کا تو انہوں نے صحیح قصہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا. امیر صاحب یور ٹیک. سب میں پہلے میں ناظرین کو یہ بتا دوں, فاروق بھائی از اے بردر ٹو می. تو مگر جو فاروق بھائی نے کہا, سنس اٹس اے ہیلتھی ڈیبیٹ, آئی ڈونٹ ایگری وتھ. دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کو ہوا بنایا ہے خود. یہ ایسے ہے جیسے زندگی بھر میں سگریٹ پی پی کر ایک کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں اور وہ یہ کہے کہ ایسے 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 کرو اور میں اسے برا بلا کرنا شروع کر دوں. آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو 6% سے 0.29% پہ نہیں لے کر آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. آئی ایم ایف ہمارے ریزروز کو 17 بلین سے 4 بلین پر نہیں لائی, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. آئی ایم ایف ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو 9% سے لے کر -7.8% میں لے کر نہیں آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. ہماری آئی ایم ایف ہماری کرنسی کو 190 روپیز سے 300 روپیز پر نہیں لے کر آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. 23 اور میں 17 سال تک بولتا رہ سکتا ہوں اس معاملے کے اوپر. 23 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. کیا آئی ایم ایف ہمارے پاس آتا ہے کہ آئیے ہم سے پیسے لے لیجئے؟ ہم نے 23 دفعہ میں آج تک کبھی کوئی ریفارمز نہیں کیے. ہمارے پاس کبھی آج تک 15 سال کی اکنامک گروتھ نہیں آئی. ہم مشرف صاحب کی دور کو یاد کرتے ہیں, وہ بھی 7 سال کا تھا. ہم 75 سال کی عمر میں ہمارے پاس صرف 3 یا 4 اکنامک اپورڈ سائیکلز آئی ہیں. شیم آن اس, ناٹ شیم آن آئی ایم ایف. آئی ایم ایف تو بنیا ہے, بنیے کے پاس جائیں گے تو بنیا اپنا پیسہ دینے سے پہلے اس کی گارنٹی لے گا. دوسری چیز, they're not twisting our arms. آپ ایسا بجٹ بنائیں گے جہاں پہ آئی ایم ایف کی تلوار کھڑی ہوئی ہے, تو آپ آئی ایم ایف سے اپنی بے عزتی کروانے سے بہتر ہے پہلے ہی ان سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کے کنسلٹیشن میں ایک بجٹ بنا لیں. نہیں, کیوں نہیں؟ کیونکہ میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا. وہ کرتے ہیں کریں, نہ کرتے ہیں تو ہمارا تو وہ بھی آئی ایم ایف شوڈ بہیو. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں سر؟ I mean, our economy is less than $300 billion. ہم ایسے اکڑتے ہیں. میں وہ فرانس کی جہاں ملیحہ ذکر کر رہی ہیں, وہ چھتری غائب ہوگی اور میرے بھائی پیچھے نے اتنی اچھی مثال دی. میں وہاں دیکھ رہا تھا امیر ترین ممالک کے لوگ سمپلسٹی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بدترین مخلوص ترین لوگ سیول رو کے 6,000 سوٹ کے, چاہے وہ سیسی تھا ایجپٹ کا, چاہے یہ تھے, چاہے گانا کے تھے, چاہے 17 ممالک نکال لیں کرپٹ ترین, وہاں پہ سیول رو کے سوٹ پہنے ہوئے, پنکس کی شرٹ پہنے ہوئے, ارمانی کی ٹائی لگائے ہوئے. جس کو پتا ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ The day we start to say we messed up, that is the first day of our economic betterment. انشاءاللہ. بالکل ناظرین, یہ بہت ہی سوری اگر ایموشنل, مگر نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. بات یہ کہ why does it have to tell us کہ بھائی آپ اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کر لیں. They shouldn't have to tell us. یہ پاکستان کو خود پتا ہونا چاہیے. ہماری وزارت خزانہ کا کام ہے, چاہے آج اسحاق ڈار ہیں, ان سے پہلے مفتاح اسماعیل تھے, یا پہلے اسد عمر تھے, حفیظ شیخ تھے, شوکت ترین, اور ان سے پہلے بھی حفیظ شیخ, شوکت ترین پہلے بھی رہ چکے ہیں. کوئی بھی آپ کا وزیر خزانہ ہو,
یہ آپ کی وزارت خزانہ کا کام ہے کہ بیسک اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. جی جی پلیز آپ کیجئے, پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اور وہ بھی کہ جو پی جے صاحب نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے, دیٹس دا کی. جی پلیز. نہیں دیکھیں وہ تو صحیح بات ہے کہ ٹیکس نیٹ کو اپنا براڈن کریں, براڈ بیس کریں تاکہ اور لوگ ہیں. اور وہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جی نمبر آف فائلر جو ہیں ان کو بڑھایا جائے, لاکھوں میں بھی ہیں ان کو تو اور اوپر لے کے جائے وغیرہ, یہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہم اگر صرف یہ کہیں کہ جو بھی ہمارے فائنانس منسٹر ہوں, چاہے وہ پولیٹیشین ہوں یا وہ کوئی ایکسپرٹ ہوں, ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ ہمیں جو اس حالت تک لائے ہیں, ٹھیک ہے ایوری گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار اینی اکنامک جو فیلئرز ہیں اور یہ تمام چیزیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر سول گورنمنٹ ملٹری گورنمنٹ میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے جو خاص لوگ تھے, چاہے انہوں نے پہلے آئی ایم ایف میں کام کیا, ورلڈ بینک میں کام کیے, وہی لوگ تھے نا جو پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کو جنرل مشرف کے دور آنورڈ یا اس سے پہلے بھی وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو مینج کرتے رہے ہیں آن بہاف آف ایز پارٹ آف پولیٹیکل گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں وہی لوگ ہیں جنہوں نے مروایا اور جو اس وقت تک اس حالت میں پاکستان کو لے کے ہیں. میر صاحب میں ناٹ لائک دس ریمارک مائن, بٹ ہمیں اس حالت پہ لانے کا یہی ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے لوگ ہیں جو بار بار آتے ہیں, ہر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتے ہیں. اور ان لوگوں کو لیا کیوں؟ میں نے تو سر بات یہ ہے کہ پھر یہی لوگ اویلیبل ہیں اور کدھر لے کے آئے, یہی لوگ ہیں نا. نہیں سر, بار میں نام نہیں لیتا ہوں, بار بار وہی لوگ آتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, ملٹری گورنمنٹ میں, اور ہمیں انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا, آئی ایم ایف کو غلام ہمیں بنا دیا. اس نوبت تک ہمیں لے آئے کہ ہم کہ ہمیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے آئی ایم ایف کے سامنے. وہ لوگ ہیں سارے, کوئی پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں رہا ہے, کوئی ورلڈ بینک میں رہا ہے, کوئی آئی ایم ایف میں رہا ہے. بھائی ان لوگوں سے جان چھوڑو, کو نئے اچھے ینگ بریلینٹ اکانومسٹ وہ لے کے آؤ سامنے, ناٹ دا سیم پیپل اگین اینڈ اگین کہ جناب ان کو لے کے آؤ تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل یہ بالکل صحیح بات, نئے لوگوں کو لے کے, مگر کیسے لے کے آئے؟ جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ کہتا ہے مائی باپ امریکہ پلیز مجھے آپ اٹیسٹ کر دیں. وہ اٹیسٹ کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں, یہ ہمارا بندہ اس کو لے, وہ ہمارا بندہ اس کو لے, یہ ہمارا بندہ بالکل ٹھیک. اور یہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جو پرچی والا سسٹم ہوتا ہے نا کہ جی فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے, تب کہیں جا کے آپ کا کوئی سرکاری دفتر میں کوئی شاید آپ کی بات مائی باپ نے بھیجا ہے امریکہ, مائی باپ. اچھا, یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر آئیں گے تو صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جی پاکستان میں جو سسٹم میں موجودہ فلاز ہیں ان کے سولوشنز کیا ہیں. بڑی تفصیل سے ہم نے پچھلے دونوں سیگمنٹس میں اس پہ بات کی. اب آخر میں ذرا پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں کہ ہارڈ کور پولیٹیکل بیٹل فیلڈ جو ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. پی جے میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میر محمد علی خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی شامل ہیں. پی جے میر صاحب, اس سال کے اینڈ تک آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کوئی بہت ایکسائٹڈ نہیں ہے اس سال الیکشن کے حوالے سے. ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ذرائع کے مطابق ایک سال تھوڑا سا مہلت اور مل جائے تاکہ شہباز شریف اپنی حکومت کی جو ایک امیج ہے اس کو بہتر کر سکے. اور زرداری صاحب بہت پر امید ہیں کہ اگلی باری ان کو ملنے جا رہی ہے, لہٰذا وہ فوری طور پر الیکشن کے حامی ہیں. کچھ سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ہی ہینڈ ہو جائے گا. یہ جو استحکام پاکستان بنائی گئی ہے اس کے ووٹرز ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن الیکشن والے دن کچھ نہ کچھ یہ کر جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پہ دو اینگلز ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل رائیولز ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی, جی یہ ایک انہولی الائنس ہے. یہ ایک بندے کی سینٹرک الائنس ہے ساروں کی, پی ڈی ایم کی آپس میں بنتی ہے, کوئی نہیں ٹریڈیشنل پی 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 اینڈ پی ایم ایل این. اچھا اب بات آتی ہے آگے کیا ہونا. آپ نے ایک کو ٹیمپریریلی طور پہ آپ نے اس کو سے نیوٹ کر دیا. اب یہ پتہ چلے گا الیکشنز کے اندر کہ کیا ان کا ووٹ بینک اسی طرح ہے جس طرح یہ نکلے تھے. یہ بھی آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کا ہوگا کہ پی 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 بڑا ایک سینسیبل گیم کھیل رہی ہے اپنے لیے, ناٹ بیکاز پارٹ آف دی پی ڈی ایم. وہ گیم کر رہی ہے
کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو. بھائی کیوں ہو؟ کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت فور فرنٹ پہ ہے. جتنی جو گالیاں پڑنی ہیں, جو بھی بدعنوانی, وہ سب آپ نے پی ایم ایل این پہ ڈالنی ہے. الیکشن میں آپ کا سمبل بھی یہی ہوگا. ہم تو پیچھے تھے, یہ تو کام انہوں نے کیا. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی جب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, ایون ان یو کے آپ دیکھو گے کہ گورنمنٹس الیکشن نہیں کال کرتی جب تک آپ ایک اپر پہ نہ ہو. اپر پہ آتے ہو پھر آپ الیکشنز کال کر دیتے ہو, کیونکہ وہاں آپ کی تھوڑی بہت فیس سیونگ اور آپ کا ووٹر سیونگ ہو جاتی ہے. پاکستان میں ایسا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی. ہم تو سوچتے ہیں اقتدار میں آ کے اور ہم ونڈرز کر دیں گے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. لالی پاپ کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. آپ کا جو ایم پی ایم این اے یا سینیٹر ہے وہ کبھی جاتا ہے آن ریگولر بیسس اپنے کانسٹیٹیوشن میں؟ کیا وہ سرجری کرتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ریپرزنٹیشن آف پیپل. یہ تو اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں بیٹھ کے کافی پی کے اینڈ دین بیک ٹو the pavilion. So اس طرح آپ کی گورنمنٹس میں نہیں چلتی ہیں, نہ آپ کا ایک نظام چلتا. اب آگے آنے جو ہوگا میری نظر کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو جو آپ کے انٹرنیشنل لینڈرز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ تو بھائی یہ ملٹری رول لے کے آ گئے پھر. اچھا پی جے میر صاحب, لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی, پھر دونوں معزز مہمانوں کی جانب بڑھوں گی. پہلے معزز مہمان صاحب سے ان کے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی کے حوالے سے متضاد خبریں کل سے چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ سعودیہ سے ہو کر پھر پاکستان آئیں گے, گرین سگنل مل گیا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں, پاکستان آنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. ایک جو بڑی کنسپریسی تھیوری چل رہی تھی کہ شاید اگر جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کو اگر کسی طرح سے نااہل کر دیا جاتا ہے, جو مریم نواز بار بار کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ, تو یہ بتائیے کہ اگر زبردستی ان کو نواز شریف صاحب سے برابر وہ لا کر پولیٹیکلی کھڑا کرنے کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں جہانگیر ترین اور نواز شریف آپ کو لگ رہے واپس آ رہے؟ کہ دیکھیں, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جب آپ نے کہا ہم کسی کا نام اے بی سی کا اگر نام نہیں لے سکتے ہیں, تو are we talking democracy? ختم ہوگی نا. there is no debate then. ختم ہوگی, بالکل ہی ختم ہوگی. تو اگر آپ نے اس طرح ہی چلنا ہے کہ آج 27 سال کے بعد, مجھے یاد ہے کہ میں 96 کے ورلڈ کپ میں کامنٹری کر رہا تھا, تو ہمیں آیا کہ جی انصاف کا نام نہیں لینا, اور میں نے کہا بھائی وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا 92 کا, 96 ورلڈ کپ, وائی ناٹ, نہیں جی نہیں لینا. اب اگر ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہے تو یو ریئلی تھنک ڈیموکریسی کی جو ہم نعرے لگاتے ہیں, نہیں, اس طرح نہیں آتی ڈیموکریسی. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں. Coming to question, آپ نے ہر قسم کی irregularity ہوتی ہے, آپ نے نواز شریف کو چور, ڈاکو, لٹیرا, ہر چیز کہہ کے ڈسکوالیفائی کس پہ کیا؟ اقامے کے اوپر. مجھے یہ بتا دو کہ جو سیریس سنگین چارجز لگائے کہ نواز میں پیسہ کھا گیا ہے, وہ تو دبئی کے اندر تنخواہ لی نہ لی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. لیکن آپ نے, تو میں یہی کہتا ہوں, یہ کسی پہ یہ نہ کریں آپ. لیٹ ایوری بڈی ہیو اے فیئر پلے, give everybody a field chance. اور یہ جو نئے لوٹے آئیں گے آپ کے سامنے, trust me, یہ وہی تھے جو دوسروں کو کہتے تھے, آج وہ خود کنورٹ ہو گئے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, یور لاسٹ کامنٹ. آپ نے یہ گفتگو سنی, نواز شریف صاحب آپ کو واپس آتے لگ رہے ہیں؟ اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا نون لیگ کی پوزیشن آپ کو اسٹرینتھن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور فارمر پرائم منسٹر, پی ٹی آئی چیئرمین, ان کی نااہلی کے کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ لاہور میں آپ بیٹھے ہیں, کوئی ہمیں اندر کی خبر دیں. نہیں دیکھیں, اس وقت اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, حالات اتنے غیر یقینی ہے کہ یو کی ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں انپریڈکٹیبل ہے, کل صبح کیا ہو جائے وی ڈونٹ نو. نواز شریف صاحب کب آتے ہیں, میں تو پچھلے 8 مہینے سے سن رہا ہوں, بس 15 جنوری 15 فروری, ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, لیکن وہ دیکھیں ابھی نہیں آئے, حالانکہ his own brother is the prime minister of the country. تو اس لیے اندر کے خانے کیا ہو رہا ہے, کیا ڈائنامکس چل رہے ہیں, ایکچولی وی آر ناٹ اویئر آف them.
صحیح۔ یہ اتنا ہمیں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو زیادہ چل رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، چاہے وہ 60 دنوں والا ہو جائے، اگر 3-4 دن پہلے اسمبلیاں 5 سال سے پہلے ہو جائیں تو پھر 90 دن ہوں گے، اگر پورے 5 سال کے بعد ہوں گے تو 60 دن ہوں گے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی کچھ وزراء ہیں وہ کر جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ٹھیک ہے الیکشن ہم کرائیں ہونے چاہیے وغیرہ، لیکن دیکھیں آئین میں پروویژن تو ہے کہ اگر اب نارمل حالات ہو جائیں، کوئی ایسے اسٹیٹ آف ایمرجنسی والے حالات ہو جائیں تو پھر پروویژن تو ہے کہ اس کو الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے 2024 میں۔ تو اس وقت مجھے تمام اچھا پھر یہ بھی خبریں بڑی ریگولرلی آ رہی ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان وہ الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اس حد تک کہ پولنگ اسٹیشن ایئر مارک ہو چکے ہیں، وہ ڈی آر او وہ لوگ جو ہے اپنا اوپر جو پولنگ آفیسر اور یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر وغیرہ یہ وہ بھی نام فائنلائز ہو گئے، تو الیکشن کمیشن کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ پھر اس بجٹ میں انہوں نے خود کہا تھا آئی تھنک اباؤٹ 52 بلین روپیز ہیں جو کہ ایئر مارک ہیں اوور آل اسمبلی کے الیکشن کے لیے، آل دی اسمبلی۔ اب یہ مٹیریلائز اس سال کے اینڈ میں ہوتا ہے یا اگلے سال ہوتا ہے، I would say many a slip between the cup and the lip. But having said that, جتنا جلدی ہو یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کے حالات ختم ہونے چاہیے تاکہ we settle down and move normally forward. بالکل صحیح۔ میر صاحب لاسٹ منٹ یور لاسٹ کامنٹ۔ ارلی 90s میں پہلی دفعہ جب کربلا گیا تھا زیارت کے لیے تو وہاں جیسے ہی اترا تو سب نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کیجیے، صدام حسین اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، تو پتہ نہیں 30 سال کے بعد آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی پولیٹیکل مشورہ نہ دوں، کوئی پریڈکشن نہ کروں، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ آئی گیو 2 hoots کہ نواز شریف آتے ہیں نہیں آتے ہیں، رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، میرا عشق پاکستان ہے، سمپلی اس ملک کو صحیح کریں، اوکے؟ یہ ہم شخصیت پسندی میں مر جائیں گے، عوام کو چوز کرنے دیں، جو آتا ہے آنے دیں، الیکشن فیئر ہو، اکنامک پالیسیز بہتر ہو، پاکستان لے کر آئے۔ ورنہ ایک چیز پریڈکٹ میں کروں گا، پچھلے 13 سال سے میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، دن اور رات صرف سیاست کی بات ہوتی ہے، اگلے 130 سال تک بھی صرف سیاست کی باتیں ہی ہوتی رہیں گی اور دنیا ہم سے آگے نکل جائے گی اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی۔ ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ بالکل صحیح۔ لیٹس کنسنٹریٹ آن پاکستان۔ بالکل صحیح۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، میر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور میر محمد علی خان صاحب، آپ تینوں معزز مہمان پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین آپ نے ان سب کا انسائٹ فل انالیسس سنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر خیریت کا معاملہ کریں اور ملک آگے جانا چاہیے۔ آئی ٹوٹلی اگری ود میر صاحب، آئی ایم شیور کہ ہر پاکستانی، ہر محب وطن پاکستانی کی یہی دل کی آواز ہے کہ سیاسی جماعت جو بھی اقتدار میں آئے فوری طور پر الیکشن کروانا اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کو اختتام پذیر کرے گا انشاءاللہ، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، اور وہاں سے ہمارے معاشی ریوائیول کا آغاز انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جب ہم دوسرے لوگوں پہ، دوسری اینٹیز پہ، دوسرے اداروں پر یہ ذمہ داری تھوپنا بند کریں گے اور خود ذمہ داری قبول کریں گے کہ جب ملک ہمارا ہے، قرض ہم نے لیا ہے مختلف ممالک سے، آئی ایم ایف نے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پاکستان کو قرض دیا ہے، اب اگر وہ اپنا دیا ہوا قرض واپس مانگتا ہے یا کڑی شرائط کر دیتا ہے، ہمارا تابناک ماضی دیکھتے ہوئے یا موجودہ صورتحال بھی دیکھتے ہوئے، موجودہ غیر سنجیدہ رویے دیکھتے ہوئے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ آئی ایم ایف کو ہم ظاہر ہے ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں آئی ایم ایف سے کیا ہمدردی، لیکن اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر خزانہ، یہ رویہ بہت نامناسب ہے کہ آپ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سب کچھ آئی ایم ایف کے کندھوں پر ذمہ داری تھوپنے کی کوشش کریں اور خود جو رانگ ڈوئنگز ہیں گورنمنٹ کی اس کو قبول نہ کریں۔ آئی ایم ایف نے تو آپ کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ 86-87 ممبران پر مشتمل کابینہ بنا لیں۔ آئی ایم ایف نے جس طرح میر محمد علی خان صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا ارلیئر ان دا پروگرام کہ آئی ایم ایف نے یہ سارے سٹیپس لینے کو نہیں کہا جو آپ نے کیے ہیں، کر دکھائے ہیں۔ تو خدا را ذمہ داری قبول کیجئے اور رپورٹرز کو، صحافیوں کو ہراساں کرنے کی بجائے یا ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہاتھا پائی تک پہ اترنے کی بجائے عوام کے سوالوں کا جواب دیں اور عوام کو تسلی کے 2 بول بولیں اور اپنی جو محنت ہے وہ کر گزریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل رات 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔